السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے شیطان کے کتنے بیٹے ہیں اور ان کے ذمے شیطان نے کون کون سے کام لگائے ہیں۔ آئیے اب ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ سید المفسرین حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ابلیس کے 5 بیٹے ہیں اور ہر ایک کو اس نے علیحدہ علیحدہ کام کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: صبر، اور مسعود، داسم، ذل نور۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ شیطان کے سب سے بڑے بیٹے صبر کے ذمے کون سے کام ہیں۔ صبر مصیبتوں کا مالک ہے، جو بے صبری کرنے اور گریباں چاک کرنے، منہ پر تماچا مارنے اور مارنے پیٹنے اور اسلام کے خلاف باتیں کرنے کا کام اس کے ذمے ہے۔ شیطان کا دوسرا بیٹا اور زناکاری کا مالک ہے، جو زنا جیسے غلیظ کام کرواتا ہے اور اس کو خوبصورت دکھاتا ہے۔ شیطان کا تیسرا بیٹا مسعود جھوٹ کا مالک ہے، جو آدمی کو جھوٹ بولنے پر اکساتا ہے، پھر وہ دوسرے شخص کو خبر دیتا ہے، پھر وہ شخص اپنے قوم میں جا کر کہتا ہے، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کو میں شکل سے پہچانتا ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا، اسی نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ شیطان کا چوتھا بیٹا داسم آدمی کے ساتھ اس کے گھر والوں کے پاس آتا ہے اور ان کے گھر والوں کے عیب بتا کر ان پر غصہ دلاتا ہے۔ شیطان کا پانچواں بیٹا ذل نور بازاروں کا نگراں ہے، جس نے اپنی گمراہیوں کا جھنڈا بازاروں میں گاڑ رکھا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو ابلیس اپنی شیطانی فوجوں کو زمین پر پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے، جو مسلمان کو گمراہ کر کے آئے گا میں اس کو تاج پہناؤں گا۔ جب شیطانوں کا یہ لشکر اپنے اپنے فتنہ پھیلا کر شام کو واپس آتے ہیں تو ان میں سے ایک شیطان اپنا کارنامہ سناتا ہے اور کہتا ہے، میں فلاں آدمی کے پیچھے پڑا، یہاں تک کہ میں نے اس کی بیوی کو طلاق کروا دی۔ شیطان کہتا ہے، تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک اور شیطان کہتا ہے، میں فلاں کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے شراب پی لی۔ تو شیطان کہتا ہے، تو نے اچھا کام کیا۔ ایک اور شیطان کہتا ہے، میں فلاں آدمی کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے زنا کر لیا۔ شیطان کہتا ہے، تم نے بھی اچھا کام کیا۔ پھر ایک اور شیطان آتا ہے اور کہتا ہے، میں ایک شخص کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے ناحق ایک شخص کو قتل کر ڈالا۔ شیطان کہتا ہے، تو نے ہی تو کام کیا ہے، تو نے سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ شیطان تجھ پر کیسے غالب ہو سکتا ہے؟ جب وہ خوش ہوتا ہے میں اس کے دل پر مسلط ہو جاتا ہوں، جب وہ غصہ کرتا ہے میں اس کے دماغ پر سوار ہو جاتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں 2 آدمی رہا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک عبادت گزار، دوسرا عالم تھا اور دوسرا عالم تھا۔ شیطان نے اپنے 5 بیٹوں کو انہیں گمراہ کرنے کے لیے بھیجا۔ بہت کوششوں کے بعد بھی وہ انہیں گمراہ کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے 5 بیٹے اپنے باپ شیطان کے پاس آئے اور کہا، بہت کوششوں کے بعد بھی ہم انہیں گمراہ نہ کر سکے۔ ابلیس نے فخر سے کہا، ان کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ پھر ابلیس عبادت گزار شخص کے راستے میں بیٹھ گیا۔ جب وہ شخص ابلیس کے قریب سے گزرنے لگا تو ابلیس نے ایک بوڑھے کی شکل میں کہا۔ ابلیس نے اس عبادت گزار آدمی سے کہا، میرے دل میں بہت دنوں سے ایک سوال ابھر رہا ہے، کیا میں آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں؟ عابد نے کہا، اگر میرے علم میں ہوگا میں ضرور اس کا جواب دوں گا۔ شیطان نے کہا، کیا اللہ عز و جل کے پاس ایسی طاقت ہے کہ آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، درختوں کو ایک انڈے میں سما دے، بنا انڈے کو بڑا کیے، بنا ان مخلوقات کو چھوٹا کیے؟ عبادت گزار شخص سوچ میں پڑ گیا۔ تو شیطان نے کہا، آپ گھر جائیں، اور خود واپس آ کر بیٹوں سے کہا، میں نے اس شخص کو اللہ کے متعلق شک میں ڈال کر ہلاک کر دیا۔ دوسرے دن پھر ابلیس عالم کے راستے میں بیٹھا۔
جب وہ شخص قریب آیا تو ابلیس احتراماً کھڑا ہو گیا اور کہا، میرے دل میں ایک سوال ہے، میں نے سوچا آپ سے پوچھوں۔ عالم نے کہا، پوچھو، اگر میرے اختیار میں ہوا تو میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ ابلیس نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ ایسی طاقت رکھتا ہے کہ آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، درختوں اور پانی کو ایک انڈے میں سما دے، بنا انڈا کو بڑا کیے اور بنا مخلوقات کو چھوٹا کیے سما سکتا ہے کیا؟ عالم نے جواب دیا، بالکل سما سکتا ہے۔ ابلیس نے انکار کرتے ہوئے کہا، ناممکن، انڈے کو بڑا کیے بنا اور مخلوقات کو چھوٹے کیے بنا کیسے سما سکتا ہے؟ عالم نے رعبدار آواز میں کہا، ہاں بالکل کر سکتا ہے۔ اور پھر عالم نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کام یہی ہے، جس کام کو کہے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ عالم کا جواب سن کر ابلیس نے اپنے بیٹوں سے کہا، میں نے یہی جواب سننے کے لیے تمہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو اور میں تمہیں یہاں لے کر آیا تھا۔